حکمرانی کہتے ہیں. سب انسان جس معاشرے میں قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں وہ قومیں اوپر چلی جاتی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا کہ جو قوم میں طاقتور جب جرم کرتا ہے اس کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزور کو پکڑتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. آج اگر آپ نے ساری دنیا میں خوشحالی دیکھنی ہے اور غربت دیکھنی ہے تو ایک ہی چیز ہے جو فرق کرتی ہے، وسائل نہیں. جو قومیں خوشحال ہیں وہاں قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے، انصاف ہے. اور جو تباہ ہیں وہ ساری وسائل کے باوجود جنگل کا قانون ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، مائٹ از رائٹ ہے. جو طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک کی عدالتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. عدالتوں کا کام ہوتا ہے کمزور اور طاقتور کو ایک برابر رکھنا. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے پہلی تقریر ان کی کہ میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کروں گا. حضرت عمر خلیفہ بنے، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں انصاف کروں گا، کوئی طاقتور قانون سے اوپر نہیں ہے. حضرت علی خلیفہ بنے، پہلی سٹیٹمنٹ سب کی مشن سٹیٹمنٹ تھی میں انصاف کروں گا. تو میرے پاکستانیوں، آج ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ایک طاقتور ٹولہ، مافیاز جن کو عادت پڑی ہوئی ہے قانون کے اوپر رہنے کی، جب عدالتیں ان کی بات نہیں سنتی ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹیک کر کے بھگایا انہوں نے. پھر پیسے چلائے باقی ججز کے اوپر، بریف کیس چلے، کوئٹہ بینچ کو خریدا گیا، ٹیلی فون کر کر کے فیصلے لیے کہ جج صاحب اس کو فلانے کو اتنی قید کرنا. عادت پڑی ہوئی ہے ان کو کہ اپنے ججز اپنی جوڈیشری کو کنٹرول کرے. کوئی انصاف اس ملک میں نہ آنے دیں کیونکہ جو طاقتور مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھنا چاہتا ہے. مارشل لا لگتا تھا، قانون ختم، انصاف ختم. تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس وقت آئین کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ساری قوم اب اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور جو دوسری طرف ہے سارا جو ٹولہ جمع ہوا ہے سٹیٹس کو کا، مافیاز جنہوں نے اس ملک کو 30 سال سے چوری کر کے لوٹا، پیسہ باہر بھجوایا، اور ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ان کا پیسہ خطرے میں آ جائے جو اتنی محنت سے انہوں نے چوری کیا. پہلے جنرل مشرف نے این آر او دیا ان کو، سارے جو دو پاکستان کا پیسہ تھا سرے مال کا، یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا، سرے مال خریدا. سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین پڑے ہوئے تھے، ایک این آر او دے کے ان کو معاف کر دیا. ادھر سے ہدایبہ پیپر مل 90 کی دہائی میں $1 ارب کی کرپشن منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی شریف خاندان نے، اس کے اوپر اس کو روک دیا ڈیل کر کے. کوئی جنرل مشرف یا کسی جنرل کو اختیار ہی نہیں دیا ہوا، کوئی آئین اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ، کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے. گھر میں چوری ہوتی ہے تو میرا پیسہ ہے میں معاف کر دوں، لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ہوا، وہی صاحب اقتدار، وہی مافیاز قانون کے اوپر آ گئے. اور میرے سارے 3 سال لگے رہے کہ جی ہمیں این آر او دو، جب وہ بلیک میل کریں کہ جی این آر او دو، اور بدقسمتی سے ان کو این آر او ملا. جنرل باجوہ نے ان کو این آر او دیا، اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس این آر او کو اب بچایا جائے. اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے اور اس کی پارٹی سے، عمران خان اور تحریک انصاف سے. ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار پہ نہ آ جائے، اور اگر وہ آ گیا تو ان کا این آر او خطرے میں آ جائے گا. اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے. یہ جو سارا ٹولہ کھڑا ہوا ہے
اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ صرف ذات کے لیے اس ملک کو آج ادھر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا. اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں آج. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے. یہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آئیں گے, ان کا کوئی مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے. نہیں تو 30 سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لی ہیں, پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا. تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو سب کو پتا تھا یہ کیوں آ رہے ہیں, اور ان کو اوپر جب مسلط کیا گیا, اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ساری امیدیں اب پاکستان کی عدلیہ سے. بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا رول رہا ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے ہمیشہ وہ جو نظریہ ضرورت, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, اس کے تحت انہوں نے بدقسمتی سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا. کہ جدھر رول آف لا نہیں ہے, جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے, وہاں جمہوریت نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں جمہوریت آئے گی. ہو ہی نہیں سکتا. الیکشن تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں. کون سے ڈکٹیٹر نے الیکشن کروائے؟ کون سی ڈیولپنگ دنیا میں الیکشن نہیں ہوئے؟ لیکن جمہوریت نہیں ہے وہاں. کیونکہ جمہوریت تو آتی تب ہے جب رول آف لا ہو, اور رول آف لا آنے ہی نہیں دیا یہاں. مارشل لا لگتا تھا, ویسے ہی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, نظریہ ضرورت آ جاتی تھی. اور نہیں تو جب یہ دو جماعتیں آئی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا تھا, تو انہوں نے بھی عدلیہ کے نظام کو چینج کیا. جو ڈنڈے مار کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اس کے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو, وہ ایک جمہوری حکومت نے کیا تھا, مارشل لا نے نہیں کیا. ان کو اتنا خوف تھا آزاد عدلیہ سے, کیونکہ یہ جب چوری کرتے ہیں تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے, کیونکہ چوری پکڑی جائے گی. اور وہی سجاد علی شاہ کر رہے تھے, جسٹس سجاد علی شاہ. اور انہوں نے اس کو اٹیک کر کے ہٹایا گیا. ججز خریدے, بغاوت کروائی سپریم کورٹ میں, صرف اپنی چوری بچانے کے لیے. اور آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں کہ یہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں. ہر قسم کا اب یہ بلیک میل کریں گے. ہر قسم کی ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا, ان چوروں کا ساتھ دے. اور اس کے لیے یہ بلیک میل کر رہے ہیں. اور ہر قسم کی, میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, تیاری کریں آپ. انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنا ہے عدلیہ پہ, جو انہوں نے ماضی میں کیا. اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی. 90 دن کے بعد یہ دو کیئر ٹیکر گورنمنٹس, ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی. ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو 900 کے ایک دن کے بعد, 90 کے ایک دن کے بعد, 90 دنوں کے بعد, ایک دن کے بعد یہ حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی. ان کے کوئی آرڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو, کسی پولیس والے کو, کیونکہ قانون ان کو, آئین ان کو اجازت نہیں دیتا. تو جو اس ملک کی, میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے. ان کو ہماری ضرورت پڑے گی, کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں. ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. جبکہ آئین واضح ہے, اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک پر